له الوصیۃ بالاعتصام بالکتاب والسنہ، پیارے پیغمبر یہ وصیت کر رہے تھے میرے بعد کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا تنفیذ جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کو روانہ کیا جائے، یا آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز 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 اور اپنے زیر دست لوگوں کا خیال رکھا کرو۔ والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان يصلي بالناس جميع صلواته ذلك اليوم، جمعرات کا دن ہے، پوری نماز پیارے پیغمبر علیہ السلام خود پڑھاتے ہیں، اور جمعرات کے دن مغرب کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے ہیں۔ اور کیا فرماتے مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا کی آپ تلاوت کرتے ہیں، عشاء کا ٹائم ہوتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیماری اور بڑھتی چلی گئی، تکلیف اور بڑھتی چلی گئی، حضرات صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ بار بار غشی طاری ہو رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی عشاء کی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہے قلنا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ینتظرونک، اللہ کے حبیب مسجد نبوی میں آپ کے ساتھی آپ کے انتظار میں ہے، کب آپ تشریف لائیں گے، کب آپ عشاء کی جماعت کرائیں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ضعول ایمان فی المخزب، ٹپ میں میرے لیے پانی رکھو، پانی رکھے جاتے ہیں، پیارے پیغمبر غسل کرتے ہیں، پیارے پیغمبر تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، پیارے پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے جب آپ جانے لگتے ہیں آپ پر غشی طاری ہوتے ہیں، آپ پھر وہاں پہ گر جاتے ہیں، پھر نبی علیہ السلام کچھ دیر بعد پھر ہوش آتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا جاتا ہے ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، ابھی تک ساتھی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی بار یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد جب پیارے پیغمبر مکمل عاجز آ گئے، پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جا کے ابو بکر سے کہہ لو محمد الرسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرو۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز اور جمعہ کے دن کی نماز، ہفتے اور اتوار کے دن کی نماز اور اگلے سوموار کی فجر کی نماز، کل 17 نمازیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، قبل یوم و یومین، اور ایک اور 2 دن پہلے نبی علیہ السلام، ہفتے اور یا اتوار کے دن نبی علیہ السلام آپ ظہر کی نماز کے لیے سیدنا علی اور سیدنا فضل ابن عباس غالباً ان دونوں کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے۔ وابو بکر یصلی بالناس، جناب ابو بکر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب لیتأخر، جناب ابو بکر نے جب محسوس کیا پیارے پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، جناب ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے اور قال اجلسانی فاوما الی، پیارے پیغمبر نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، ابو بکر اپنی جگہ پہ ڈٹے رہیے، اپنے جگہ پہ رکیے۔ پھر اس کے بعد سیدنا فضل ابن عباس اور سیدنا علی نے جناب رسول اللہ کو جناب ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر نبی علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے، مسلمان جناب ابو بکر کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات سے 1 دن پہلے نبی علیہ السلام نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، ان کو صدقے میں دے دیا، اور جو آپ کے اسلحے تھے وہ مسلمانوں کے لیے ہبہ کر دیا۔ اور آپ علیہ السلام اس دن وہ رات آپ اس طرح گزارتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتے ہیں استعارت عائشہ الزیت للمصباح من جارتها، اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں تھے، سیدہ عائشہ نے اپنے پڑوسن سے ادھار لیا۔ وَكَانَ دِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ب30 صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، 30 صاع جو کی وزن نبی علیہ السلام کا جو درع ہے، جو آپ کا زرہ ہے، وہ بطور گروی نبی علیہ السلام نے رکھے ہوئے تھے۔ اور آخری دن
روى انس بن مالک ان المسلمین بینما هم فی صلاة الفجر یوم الاثنین، سموار کا دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، 11 ہجری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پیارے پیغمبر پردہ اٹھا لیتے ہیں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں جب میری نگاہ پیارے پیغمبر کے چہرے پر پڑی، میری نظر جب پیارے پیغمبر کے چہرے پر پڑی، میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسا کہ قرآن مجید کا اوراق ہے، قرآن مصحف کا ورق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام سیدنا ابو بکر نے بھی محسوس کیا۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر کو اشارہ کیا، ابو بکر آپ اپنے کام کرتے رہیے، اور نبی علیہ السلام پردہ آپ علیہ السلام گرا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے